الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ کل پارہ نمبر 14 کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا اور آج پارہ نمبر 15 کا خلاصہ ہم پیش کریں گے۔ پارہ نمبر 15 15واں پارہ جو ہے شروع ہوتا ہے سورۃ الاسراء سے۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات میں کسی کو لے جانا۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کا سفر کرایا گیا تھا تو اسی سے ریلیٹڈ اس میں آیتیں موجود ہیں، اس لیے سورت کو سورۃ الاسراء کہتے ہیں۔ اسراء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے پہلے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا تھا، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، جہاں جنت، جہنم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو مکۃ المکرمہ سے لے کر مسجد اقصیٰ کا جو سفر رہا رات کے وقت، اسے الاسراء کہتے ہیں، اور پھر مسجد اقصیٰ سے جو آسمانوں کا سفر رہا اسے معراج کہا جاتا ہے۔ تو پورے سفر کو اسراء و معراج کہتے ہیں اور پورے سفر کو صرف معراج سے بھی تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس صورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، جہاں پر تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور انہیں لے جایا گیا، اور اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازیں فرض کی گئی اس امت پر، جو 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں، جو پھر کم کرتے کرتے وہ 5 نمازیں تک رہیں۔ اور اسی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں یہ بھی انعام دیا اس امت کو، اور یہ بھی اعلان کیا کہ وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اور اگر گناہوں میں ملوث ہو بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا، لیکن شرک اگر کر کے جا رہا ہے اس دنیا سے اور اسی حال میں موت آ رہی ہے تو شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں بھی انہی دنوں نازل ہوئی۔ بہرحال پھر اس سورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 4، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ یا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جنہیں یہ آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے، اور ایسا ہی ہوا۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، ان کی شریعت کی مخالفت کی، ان کی تورات کی مخالفت کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق قتل کیا، تحریف کا عمل کیا، اس کے علاوہ شرک میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی۔ وہ اس طرح دی کہ بخت نصر ایک بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا جس نے ان کا قتل عام کیا، انہیں قتل کیا اور پھر انہیں قیدی بھی بنایا، ان میں سے ہزاروں لوگوں کو، اور اپنے ساتھ بابل لے گیا جہاں پر وہ ذلیل رہے، رسوا رہے، اور تقریباً 70 سال تک وہاں پہ رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و اولاد میں برکت عطا کی، اور پھر جیسے ہی ان کے پاس طاقت آئی، اقتدار آیا، قوت آئی، تو پھر سرکشی کرنے لگے۔ دوسری مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، ان یہودیوں نے سرکشی کی، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازشیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تیتوس رومی کو مسلط کیا جس نے اس کو ان لوگوں کو بالکل ختم کر دیا، برباد کر دیا، اور بیت المقدس کو بالکل ویران کر دیا۔ تو یہ ان کی تاریخ رہی۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر تم ایسا ہی کرتے ہو تو پھر تمہیں ایسی ہی سزا ملے گی۔ اور یہ سرکشی کرتے رہے اور غلط کام کرتے رہے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں انہیں جلا وطن کیا گیا، مدینے سے خیبر کی طرف نکالا گیا، اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہیں خیبر سے بھی نکال دیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن کریم ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ انسان کو اقوام کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اقوام ایسے راستے کو کہتے ہیں جو آسان بھی ہو، محفوظ بھی ہو، اور بالکل منزل مقصود تک پہنچانے والا راستہ ہو۔ تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو بھی اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، قرآن کریم اسے ایسا راستہ دکھاتا ہے، اور یہ کتاب ایسا راستہ دکھاتی ہے
کہ بالکل جامع راستہ جامع یہ محفوظ راستہ ہوتا ہے, آسان راستہ ہوتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچانے والا راستہ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر کیا آیت نمبر 23 میں, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی. سب سے پہلے اپنی توحید کا ذکر کیا کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا, یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. شرک اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا جرم ہے, اللہ نے منع کیا کہ یہ نہیں کرنا. اور پھر اس بڑے جرم کے ساتھ جو دوسرا جرم اور دوسرے گناہ کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یہاں تک کہ انہیں اف تک نہ کہنا. وہ اگر یعنی بوڑھے ہو جائیں اور بوڑھے نہ بھی ہوں اور بوڑھے ہو جائیں تو بدرجہ اولا ان کو جھڑکنا نہیں, انہیں ڈانٹنا نہیں اور انہیں اف تک نہیں کہنا اور انہیں تکلیف بھی نہ پہنچانا اور ان کے سامنے ان سے پولائٹلی بات کرنا اور بالکل نرمی کے ساتھ بات کرنا اور ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے رکھنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند اوامر و نواہی کا ذکر کیا آیت نمبر 31 میں, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہیں کرنا, رزق کے ڈر سے قتل نہیں کرنا. یعنی ابھی حاملہ ہے عورت اور ابورشن کروا لیا اس ڈر سے کہ بھئی یہ پیدا ہو جائے گا بچہ تو اب ہم رزق کہاں سے دیں گے, یہ اس کو کون کھلائے گا پلائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں بھی ہم ہی کھلا رہے ہیں, انہیں بھی ہم کھلائیں گے. تو رزق کے ڈر سے بچوں کو قتل کر دینا ماں کے پیٹ میں ہی, یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ زنا سے دور رہنا, قتل نہ کرنا, یتیم کا مال نہیں کھانا, اس کے علاوہ وعدہ پورا کرنا, اس کے علاوہ ناپ تول میں احتیاط کرنا, ناپ تول میں کمی نہ کرنا, اس کے علاوہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم, جس چیز کا علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کرنا, اس میں بحث میں نہ پڑنا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا, انسان کے کان اور اس کا دل اور اس کی آنکھ سب کے سے جو ہے سب کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو ایک انسان جس کے پاس علم نہ ہو اسے اہل علم کے سے پوچھنا چاہیے, جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لیکن جس کا علم نہ ہو ان چیزوں میں الجھنا, ان چیزوں میں خواہ بحث کرنا, یہ درست نہیں ہے. ہمارے یہاں کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن علماء سے بحث کرنے لگتے ہیں, اپنے آپ کو علماء سے زیادہ علم والا سمجھتے ہیں. تو ایسا جاہل جسے یہ نہ معلوم ہو کہ وہ خود جاہل ہے, یعنی ایسا جاہل جسے خود ہی یہ نہ معلوم ہو کہ وہ جاہل ہے, ایسا انسان جو ہے بہت نقصان پہنچاتا ہے. ایک آدمی جاہل ہے, اسے معلوم ہے کہ وہ جاہل ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے, تو وہ انسان زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا, وہ تواضع کے ساتھ رہے گا, لوگوں کے سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن وہ انسان جو جاہل ہوتا ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے, تو یہ بہت فساد پھیلاتا ہے. تو ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جس کا آپ کے پاس علم نہ ہو, اور اکڑ کر زمین میں چلنے کی ممانعت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا ذکر کیا آیت نمبر 49 میں, یہ کہتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب ہماری ہڈیاں بالکل ریزہ ہو جائیں گی تو پھر بھی ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ نے فرمایا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا, تم پتھر بننا چاہو پتھر بن جاؤ, لوہا بننا چاہو لوہا بن جاؤ, یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جسے تم بہت بڑی مخلوق سمجھتے ہو وہ بن جاؤ, اللہ پھر بھی تمہیں زندہ کر دے گا. یعنی انسان سے بھی بڑی مخلوقات دنیا میں موجود ہے, تو اللہ نے ان کو بنایا, انسان کو ایک نطفے سے بنایا, کوئی حیثیت نہیں, تو کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کر دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا آیت نمبر 78 میں, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, نماز قائم کرو. اور یہاں پہ تقریباً 5 نمازوں کو گھیر لیا گیا, اور وقرآن الفجر, فجر کی نماز کو بھی قائم کرو. یہاں قرآن فجر کی نماز کو کہا گیا, نماز کو ہی قرآن کہہ دیا گیا, کیونکہ فجر کی نماز میں عموماً عام نمازوں کے دیگر نمازوں کے مقابلے میں قرات لمبی کی جاتی ہے, قرآن کی تلاوت زیادہ کی جاتی ہے, تو پوری نماز کو قرآن ہی کہا اللہ نے, قرآن الفجر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 79 میں تہجد کا اہتمام کرنے کا ذکر کیا, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. تو تہجد کا جو سب سے افضل وقت ہے وہ یہی ہے کہ ایک بندہ رات کے پہلے حصے میں سو جائے, پھر آخری حصے میں اٹھے اور اس وقت اللہ کی عبادت کرے, اس وقت جو ہے تہجد کی نماز ادا کرے. لیکن اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی وہ نہیں اٹھ پائے گا, تو اسے چاہیے کہ رات میں سونے سے پہلے ہی تہجد کی نیت سے چند رکعتیں پڑھ لیں, کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد سے ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. افضل وقت رات کا تیسرا حصہ ہے.
اس کے بعد روح کے متعلق ان مشرکین نے سوال کیا. مشرکین یہودیوں کے پاس جایا کرتے تھے, یہود چونکہ اہل کتاب تھے, ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بھائی آپ چند مشکل سوالات دیجئے جو ہم اللہ کے رسول سے پوچھیں گے. تو یہود سے ہی پوچھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مشرکین آئے اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, ہمیں روح کے بارے میں بتائیے. اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, یہ روح جو ہے میرے رب کا حکم ہے. یعنی روح کے متعلق بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بتایا کیونکہ انسانی عقل روح کو آسانی سے سمجھ نہیں سکتی ہے, اس لیے بس اتنا آپ انہیں سمجھا دیجئے کہ یہ امر ربی ہے, یعنی میرے رب کا یہ حکم ہے, میرے رب کا یہ حکم ہے. اللہ جب چاہے گا اسے دیتا ہے, جب چاہے گا اسے قبض کر لے گا. اس کے بعد یہ مشرکین آیت نمبر 90 میں آئے. یہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا, کہ ہم, وہ کہتے تھے مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے پانی کے چشمے نکال کر دکھائیے, یا آپ کے پاس باغات ہوں جہاں پہ کھجور ہوں, انگور ہوں, اور وہاں پر آپ کھائیں. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا, اور پھر اس کے درمیان سے آپ نہریں جاری کر دیں. ایسا آپ میریکلی کر کے دکھائیے, اور ایسا آپ کر کے دکھائیے معجزہ تو ہم مانے. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى, اچھا, او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا, یا یہ ہے کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھائیے, یا یہ ہے کہ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کر آئیے تبھی ایمان لائیں گے. اس کے بعد کہتے تھے او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء, یا آپ کے پاس محل ہونا چاہیے, آپ کا گھر ہونا چاہیے سونے چاندی کا, یا یہ کہ آپ آسمان پہ چڑھ کر دکھائیے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ, اور آسمان میں اگر آپ چڑھ بھی گئے تب بھی ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہاں سے آپ ایک کتاب لے کر نہ آئے جسے ہم پڑھ سکیں. تو اللہ یہ اس طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا, کہ میرے رب کی ذات پاک ہے, میں تو ایک انسانی ہوں اور رسول ہوں. یعنی میں نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا میں انسان سے ہٹ کر کوئی چیز ہوں, کوئی اور مخلوق ہوں, میں انسان ہوں, انسان ہی ہوں, بس یہ ہے کہ میں رسول ہوں, اللہ نے مجھے وحی نازل کی ہے میرے اوپر. تو ایک انسان کے بس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہے جو تم مانگ رہے ہو, اور جو معجزات ہوتے ہیں یہ میں اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا, بلکہ اللہ جس وقت جو نشانی لانا چاہے گا اس وقت اللہ ہمیں لائے گا اور ہمیں دکھائے گا, اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے, میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو یہ جو مشرکین مطالبہ کرتے تھے معجزات کا, اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں, کیونکہ اسلام قبول کرنے کے لیے جتنے دلائل موجود تھے وہ کافی تھے. ایمان لانے والے انہی دلائل کو دیکھ کر قرآن کریم جو سب سے بڑا معجزہ ہے اسے ہی سن کر, پڑھ کر, سمجھ کر ایمان لے آتے تھے. یہ مشرکین جو الگ الگ اعتراضات کرتے, الگ الگ معجزات کا مطالبہ کرتے, تو یہ مقصد صرف دشمنی تھی اور مذاق اڑانا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا ان کا مقصد تھا. بہرحال آیت نمبر 101 میں پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی نشانیاں دی اور فرعون کے پاس بھیجا, لیکن فرعون نے نہیں مانا تو اللہ نے انہیں غرق کیا, ڈبایا. پھر آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اور دعا میں یہ کہہ رہے تھے یا اللہ یا رحمان. تو مشرکین نے جب سنا تو کہنے لگے دیکھو ہمیں تو توحید کی دعوت دے رہے ہیں لیکن دو الگ الگ خداؤں کو پکار رہے ہیں, کبھی یا اللہ کہہ رہے ہیں, کبھی یا رحمان کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ, تم اللہ کہو یا رحمان کہو, ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى, تم دونوں میں سے کچھ بھی کہو, اللہ کی ذات ایک ہی ہے لیکن اللہ کے اسماء حسنى ہے, بیوٹیفل نیمز ہے اللہ کے, الگ الگ نام ہے اللہ کے, تو تم کسی بھی نام سے اللہ کو پکار سکتے ہو. یہ اللہ کے نبی یا اللہ اور یا رحمان کر رہے ہیں تو دو الگ الگ خداؤں کو نہیں پکار رہے ہیں بلکہ ایک اللہ ہی کو پکار رہے ہیں جن کے مختلف نام ہیں, اسماء حسنى. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرات کرتے تو بلند آواز سے کیا کرتے تھے, تو کفار جو ہے قرآن سن کر مذاق اڑاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جب آپ نماز میں قرات کریں تو بہت زیادہ بلند آواز سے بھی نہ کریں اور بہت زیادہ ہلکی آواز سے آہستہ سے بھی نہ پڑھیں, بلکہ اعتدال کے ساتھ درمیانی آواز کے ساتھ پڑھیں, اور یہ دین اعتدال ہے. پھر اس سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. یا مشرکین یہود و نصارہ کی تردید کی گئی کہ اللہ نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے, نہ اس کا کوئی شریک ہے, اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے, اللہ واحد ہے, تنہا ہے, وہی اکیلا خدا ہے. وکبرہ تکبیرا, اور اللہ کی تکبیر بیان کرو. اس کے بعد سورۃ الکہف کی ابتدا ہوتی ہے. کہف کہتے ہیں غار کو, کیو کو. اس سورت کو سورۃ الکہف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے. یہود نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے، یا مشرکین نے یہودیوں سے پوچھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے۔ ایک روح کیا ہے، جس کا بیان سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ اسراء میں گزر گیا۔ دوسرا سوال اصحاب کہف کون ہیں، یہ بتائیں کون تھے، اللہ تو سورۃ الکہف میں اس کا ذکر ہے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھے، ان کا قصہ بتائیں، تو یہ بھی سورۃ الکہف میں ہی ذوالقرنین کا بھی قصہ ہے۔ تو اصحاب کہف کہ جب یہ سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، کیونکہ وہی آنے کا انتظار تھا آپ کو کہ بھئی آپ کو تو نہیں معلوم تھا کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، یہ تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیان کرتے تھے، بتاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، آپ کو انتظار تھا کہ وحی آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو وحی جو ہے کچھ دنوں تک آنا بند ہو گئی۔ پھر بعد میں جب وحی نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جب بھی یہ کہیں کہ میں کل کوئی کام کرنے والا ہوں، آئندہ کوئی کام کرنے والا ہوں، تو ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ کسی بھی کام جو آپ کو فیوچر میں کرنا ہو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں، تب اللہ کی مدد بھی ساتھ میں رہتی ہے۔ تو اس صورت میں اصحاب کہف سے ہی ان کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ تھا جو شرک بھی کیا کرتا تھا، لوگوں سے شرک کروایا کرتا تھا، لیکن ان کی حکومت میں، اس بادشاہ کی، ظالم بادشاہ کی حکومت میں چند ایسے نوجوان تھے جو توحید پرست تھے، توحید کے ماننے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، توحید کے قائل تھے۔ تو یہ بادشاہ ان توحید موحد نوجوانوں کو پریشان کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا یہ مشرک بن جائے۔ تو ان موحد نوجوانوں نے کیا کیا، یہ لوگ ایک غار میں جا کر چھپ گئے کہ بادشاہ قتل نہ کر دے، ہمیں نقصان نہ پہنچائے، ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور تقریباً 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں سلائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ غار اور جو کیو ہے وہ اس کی صورت بھی اس طرح تھی کہ ہوا آنے کی پوری جگہ وہاں پہ تھی، اور جب سورج طلوع ہوتا تو دائیں طرف روشنی پڑتی، اندر غار کے اندر دائیں حصے میں روشنی پڑتی، جب غروب ہوتا تو بائیں حصے میں روشنی پڑتی، اور وہ لوگ بیچ میں بالکل سوئے ہوئے تھے، یعنی ڈائریکٹ دھوپ ان کے جسم پر نہیں پڑ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کی اور ان کے سانس لینے کا بھی انتظام کیا، اور 309 سال تک وہ لوگ اسی طرح سوتے رہے۔ پھر کیا ہوا کہ بیدار جب ہوئے اتنے سالوں کے بعد، تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کم لبثتم، کہ آپ تم لوگ کتنے دن رہے یہاں پر، یعنی کتنے دیر سے ہم لوگ سو رہے ہیں یہاں پر۔ تو کسی نے کہا، ان میں سے ان لوگوں نے کہا، لبثنا یوما او بعض یوم، ہم شاید ایک دن یا کچھ گھنٹے ہی سوئے ہیں۔ تو پھر انہیں تو معلوم نہیں تھا اتنے سال گزر گئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ایک ساتھی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ہمارے لیے کھانا لے کر آئے، کیونکہ اب سب نیند سے اٹھے تھے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی، اور ان سے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ جائیں اور باہر شہر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ہم کھائیں، ایک تو پاکیزہ حلال روزی تلاش کیجیے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ چھپے ہوئے اور کس جگہ پر ہے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ وہ بادشاہ جو ہے ہمیں سزا دے گا۔ تو وہ شخص جاتا ہے اور بازار سے جب سامان خریدتا ہے، تو جب وہ پیسے دیتا ہے تو وہ 309 سال پرانے سکے دے رہا ہے، تو اب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے آ گئے، یہ سکے اس کے پاس کہاں سے آ گئے، یہ پیسے اس کے پاس کہاں ہیں۔ تو پھر اب لوگوں کو پورے شہر میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ایسا معجزہ ہوا ہے، یہ تو کرامت ہوئی ہے کہ بھئی 300 سال سے زائد ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ لوگ زندہ ہے اور یہ لوگ سو رہے تھے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ جو بادشاہ تھا جن کے ڈر سے یہ لوگ چھپے تھے، وہ تو موت بھی آ گئی اس کو اور ختم بھی ہو گیا، ظاہر ہے 309 سال گزر گئے، اس کی حکومت بھی ختم۔ اور اب جب یہ بیدار ہوئے تو اس حکومت میں بیدار ہوئے ہیں جس حکومت کا بادشاہ موحد تھا اور توحید کا قائل تھا۔ تو اس بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ ایسے توحید کے ماننے والے لوگ ہیں تو ان کو بلاتا ہے وہ، اور ان کا مکمل اکرام کرتا ہے، اعزاز کرتا ہے۔ بہرحال اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ قل ربی اعلم بعدتہم، یہ ٹھیک علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی، لیکن مختلف روایتوں سے معلوم چلتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی جیسا فرمایا کہ ان کی تعداد 7 تھی۔ اس کے بعد 2 آدمیوں کا قصہ ہے آیت نمبر 32 میں، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ 2 آدمی تھے، ایک کے پاس مال و دولت سے کی ایک کے اندر محبت آ جاتی ہے، اور وہ اللہ کا یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو دیندار تھا، اس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو وہ مومن بندہ اس
کو سمجھایا کرتا تھا کہ بھئی تم صرف مال و دولت سے ہی محبت کرتے ہو، اسے ہی تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ تمہاری حیثیت کیا تھی، تم تو ایک نطفے سے اللہ نے تمہیں بتایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو، لیکن وہ نہیں مانتا تھا، اور اسے لگتا تھا کہ اس کا مال و دولت جو ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس کے پاس جو مال ہے دولت ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو پھر یہی معاملہ رہا کہ آخر میں اس وقت اسے احساس ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو اس شخص سے چھین لیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو مال ہے اور دنیاوی مال ہے، اولاد ہے، یہ تب تو دنیا کی زینت ہے، یعنی یہ اس کو بقا حاصل نہیں ہے، یہ چیزیں ایک دن ختم ہوگی، مال و دولت ختم ہوگی، اولاد ختم ہو جائے گی اور ساری رشتہ داریاں اور ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے بھی، اور وہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ وہ انسان کے اچھے اعمال ہیں، لہٰذا اچھے اعمال سے دل لگانا چاہیے، اچھے اعمال میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے، باقی مال دولت تو کب ختم ہو جائے پتہ ہی نہ چلے۔ آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا۔ ہوا یہ کہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا اس وقت کون ہے دنیا میں، سب سے زیادہ علم رکھنے والا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں، حالانکہ انہوں نے حقیقت کے مطابق ہی بات کہی، یعنی کوئی غلط بات اس اعتبار سے نہیں کہی کہ یہ ان کے اندر علیاذ باللہ تکبر ہو، نبی تو ان چیزوں سے پاک ہے، معصوم ہے، تو انہوں نے حقیقت کے اعتبار سے ہی بات کہی کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی تھے، اور جو نبی ہوتے ہیں انہی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت موسیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے خضر، اس کے پاس جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس سے ملاقات ایسی جگہ پر ہوگی جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں پھر، اور حضرت خضر کے پاس پہنچتے ہیں، اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد انہیں بتاتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے اللہ نے دیا ہے اس سے مجھے سکھائیے۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ ہم اس شرط میں سکھائیں گے کہ تم میرے ساتھ رہو، لیکن جب تک میں جو کچھ بھی کروں گا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، جب تک کہ میں خود تمہیں نہ بتاؤں کہ میں نے کیوں کیا، تمہیں سوال نہیں کرنا ہے، تم سوال کرنے لگو گے تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے، ہم نہیں سکھائیں گے، ہم ساتھ میں سفر نہیں کریں گے۔ بہرحال سفر شروع ہوتا ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام 3 کام کرتے ہیں، یہ سب سوار ہوتے ہیں ایک کشتی پر، تو حضرت خضر اٹھ کر اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا کیا، آپ کیا اس کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کشتی کو، کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کے کشتی کو نقصان پہنچایا؟ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کہا تھا تمہیں کہ میں کوئی کام کروں گا آپ کو نہیں روکنا ہے، لیکن آپ نے ٹوکا، اس لیے اب معاملہ ختم کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں بھول گیا تھا، ایسی چیز پہ میری پکڑ نہ کیجئے جس میں میں بھول گیا تھا، میں اور سوال نہیں کروں گا۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے آگے بڑھتے ہیں، ایک بچے کے پاس پہنچتے ہیں، اس بچے کو حضرت خضر قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو شریعت کے خلاف عمل ہے صریح، اور آپ نے ایک بے گناہ انسان کی جان لے لی آپ نے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اس لیے اب الگ کرتے ہیں، اب معاملہ ختم کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، اب اگر میں آئندہ اگر سوال کروں تب آپ کہیں گے ایک بار اور مجھے موقع دیں۔ پھر آگے وہ دونوں حضرات جاتے ہیں اور ایک علاقے میں پہنچتے ہیں، ایک بستی میں، وہاں پر جو ہے چونکہ سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں، مہمان نوازی کریں، تو وہ قوم، وہ بستی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو اسی بستی میں ایک دیوار ہوتی ہے جو کہ گرنے والی ہوتی ہے، حضرت خضر اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں، اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں اور آگے جانے لگتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے، ایک تو انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی،
اور ہم مسافر تھے تو کھانے پینے کی ضرورت بھی تھی, انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی. تو اب اگر آپ نے ان کے علاقے میں دیوار کو ٹھیک کیا ہے تو پھر آپ کو اجرت لے لینا چاہیے تھا, آپ نے اجرت کیوں نہیں لی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب ھذا فراق بینی و بینک, کہ بس ختم, اب ہم جدا ہو جائیں گے اور آگے اور سفر نہیں ہونا ہے. اچھا, اب میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو کشتی ایک غریب کی کشتی تھی, اور جہاں پر یہ کشتی جا رہی تھی وہاں ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو دیکھ کر قبضے میں لے لیتا تھا, زبردستی غصب کر لیتا تھا. تو میں نے چاہا کہ بھئی یہ غریب کی کشتی ہے, اس کی کشتی کو بادشاہ نہ لے لے, اس لیے میں نے چاہا کہ اس کی کشتی میں کوئی عیب پیدا کر دیا جائے کہ بھئی جب یہ کشتی عیب والی ہوگی, صحیح سالم نہیں رہے گی, تو بادشاہ اسے لے گا بھی نہیں. جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے تو اس بچے جس کو میں نے قتل کیا, اس بچے کے والدین جو ہے مومن تھے, اور یہ اگر بچہ زندہ رہتا تو بڑے ہو کر اپنے والدین کو بھی سرکشی میں اور کفر میں مبتلا کر دیتا. تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اس اولاد کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں اور بہترین اولاد دے جو انہیں ایمان پر قائم رکھے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے تو یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی, جس دیوار کے نیچے ان کے والد نے ان کے لیے خزانہ دفن کیا ہوا تھا. ان کا باپ, ان کا والد جو تھا وہ بہت نیک تھا, ان 2 بچوں کے لیے, ان یتیموں کے لیے انہوں نے اپنے مال کو, خزانے کو دفن کر کے رکھا تھا. تو میں نے چاہا کہ اس دیوار کو ٹھیک کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تو اس وقت اپنے خزانے کو باہر نکالے. یعنی اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ باہر آ جاتا, اور ابھی چھوٹے ہیں یہ لوگ, قبضہ کر سکتے تھے, بچے کے حق کو دبا سکتے تھے. تو میں نے چاہا کہ اس کی دیوار کو صحیح کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تب اس وقت خزانہ نکالے. تو بہرحال یہ 3 چیزیں ہوئیں, اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر الگ الگ ہو گئے. حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے, اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی علم دیا تھا, شریعت کا علم, اور حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا, کائنات کی سسٹم کا علم دیا تھا. تو یہ فرق تھا. بہرحال ہم جو ہے شریعت کے تابع ہیں. اب اگر کوئی آج زیادہ وہ نہ بنے اسمارٹ, کسی کو قتل کر دے تو کہہ دے یہ آگے جا کر نافرمانی کرنے والا تھا, یہ اس کے اختیار میں نہیں, ان کے ساتھ خاص تھا, اور یہ چیز اب ختم ہو گئی. جتنا ہی بڑا بزرگ ہو وہ کسی کو بھی قتل کر دے وہ قاتل شمار کیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی. یہ ہماری شریعت میں یہی ہے. تو ہم شریعت کے تابع ہیں, یہ بات ذہن میں رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب حضرت ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے اس کو انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا, اور سورۃ الکہف کو مکمل کیا جائے گا 16ویں پارے میں انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.